میرے شوہر تانگا چلاتے تھے۔ بظاہر ایک آسان ذریعہ روزگار ہے، لیکن حلال کی کمائی میں کوئی راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نگہانی مشکلات آتی ہے، اور سردی گرمی دھوپ چھاؤں ہر طرح کی سختی تانگے والے کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ایک دن قدیر تانگے لے کر گھر سے نکلے تو صبح سے دوپہر اور دوپہر سے ساپہر ہو گئی۔ قسمت میں آج روزی کی تنگی تھی، لہٰذا دن بھر کی کوئی سواری نہ ملی۔ وہ گھوڑے بانگتے سڑکوں چلتے رہے، بالآخر تھک گئے تو اپنے گھوڑے کو آرام دینے کا خیال آیا۔ لاری اڈا نزدیک تھا، سوچا 2 گھڑی ادھر کو قسمت آزمائی کر لوں، جب تک کوئی لاری آئے دم بھر کر آرام بھی کر لوں گا۔ پانی قریب تھا، گھوڑے کو ادھر لے جا کر پانی پلایا اور خود اڈے کے ہوٹل سے 1 کپ چائے کا خرید کر پینے بیٹھ گئے۔ ابھی 20 منٹ گزرے تھے کہ ایک بس اڈے پہ آ کر رکی۔ مسافر اترنے لگے، کچھ نے رکشہ سٹینڈ کا رخ کیا، کچھ نے اپنا سامان خود اٹھایا۔ اللہ رازق ہے، دیکھ اپنے نصیب کی سواری کب اور کس طرح رخ کرتی ہے۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ ایک برقع پوش عورت کو اپنے تانگے کی طرف آتے دیکھا۔ قدیر تانگے سے اتر کر اس کے قریب چلے گئے، پوچھا، تانگا چاہیے بی بی، کہاں جانا ہے؟ وہ بولی، تانگا تو چاہیے مگر جہاں جانا ہے ادھر کا پتہ بھول گئی ہوں۔ یہ سن کر قدیر کا ماتھا ٹھنک گیا۔ عورت جوان اور کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ سوچا یہ سواری نہ اٹھاؤں، قصور کسی اور کا اور سزاوار ہم سہ جائیں۔ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ جس کی گردن پتلی پھندا اسی کے گلے میں۔ اڈے پر جب بس رکتی ہے تو دوسرے شہر سے آنے والے مسافر کم پیش اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تاہم اس خاتون کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے پرس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اکیلی عورت بس سے اتری تھی۔ جوان اکیلی عورت ہو تو میرے شوہر ایسے شریف تانگے بان کہ اسے تانگے پر بٹھانے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن آج دن بھر میں یہی سواری نصیب میں تھی، لہٰذا عورت نے 2 قدم اور آگے بڑھ کر کہا، مجھے اپنے تانگے پر بٹھا لو، شام ہو رہی ہے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ اس کے لہجے میں التجا اور بیچارگی تھی۔ قدیر نے سوچا کہیں واقعی مصیبت زدہ نہ ہو، یا تو کسی کے خوف سے چپتی پھرتی ہے یا منزل کا پتہ نہیں جانتی۔ قدیر اس کے قریب گئے اور بولے، کیا بات ہے بی بی، کسی مشکل میں ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ بھائی اس شہر میں تھوڑی دن رہی تھی، اس لیے گھر کا پتہ بھول گئی ہوں۔ قدیر بولے، کس کا گھر ڈھونڈنا ہے؟ وہ بولی، اپنے شوہر کا، عادل نام ہے ان کا اور ان کی بیکری ہے۔ دراصل 5 برس پہلے میری شادی ہوئی اور میں سیالکوٹ سے بیاہ کر یہاں آ گئی۔ 3 ماہ بعد ایک روز سان سے جھگڑا ہو گیا اور میں کے چلے گئی، تب سے آج واپس اس شہر میں آیا ہوں۔ اب تمہیں میرے شوہر کا گھر ڈھونڈنا ہوگا۔ قدیر نے کہا، اچھا بی بی تم تانگے میں بیٹھ جاؤ، ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، یہاں کچھ لوگ تمہاری متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ سڑک پر آئیں تو قدیر نے تانگے کی رفتار آہستہ کر لی۔ اچھا بی بی اب بتاؤ کدھر جانا ہے؟ دراصل اڈا ٹھیک جگہ نہیں ہے، وہاں پر کماش کے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جاتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے میں نے وہاں زیادہ بات کرنا مناسب نہ جانا۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے، شوہر کے گھر کا پتہ بھول گئی ہو، پھر بھی نام سے اور تھوڑا بہت اندازہ ہو تو بندہ مل جاتا ہے۔ بلال مسجد کی طرف بیکری تھی ان کی، اگر دکان مل جائے تو عادل بھی مل جائیں گے۔ قدیر اسی شہر کے باشندے تھے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ انہوں نے ذہن پر زور دیا، عادل کی بیکری یاد نہ آئی۔ ہاں بلال مسجد کا پتہ تھا، ادھر کو چل دیے۔ راستے میں جو بیکری آئی رک کر عادل کا پوچھا، بھلا آخر چودھری بیکری والا عادل کو جانتا تھا؟ اس نے صحیح پتے کی رہنمائی کر دی۔ قدیر نے ایک بار درشتی سے کہا، دیکھو بی بی، غلط بیانی سے کام مت لینا، اگر جھوٹ بول رہی ہو تو ابھی اسی وقت اتر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے بھی میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، اغوا کے کیس میں دھر لیا جاؤں۔ 5 بچے ہیں میرے، ایک شریف بیوی ہے، ہم بہت غریب لوگ ہیں، جھوٹ بول رہی ہو تو برائے مہربانی میرے تانگے سے اتر جاؤ، روپے چاہیے تو مجھ سے لے لو اور کوئی دوسرا تانگا کر لو۔ دس لہجہ سن کر وہ عورت بیچاری گھبرا گئی، کہنے لگی، میرے بھائی
تانگے والے قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ شک نہ کریں، اگر مجھے سچ سب کچھ نہ بتاؤ گی تو میں تم کو واپس لاری اڈے لے جا کر اتار دوں گا۔ ویسے بھی آج میری روزی نہیں لگی ہے، نہ جانے کیسا دن تھا۔ لڑکی نے کہا آپ کو کرایہ دے دوں گی، پریشان نہ ہو بابا، میرے پاس پیسے ہیں۔ آپ کو سچ سچ بتا دیا ہے کہ میری شادی یہاں ہوئی تھی، میکا سیالکوٹ میں ہے، اس سے کٹ پٹ ہوئی تو میں رو رہی تھی۔ جس روز جھگڑا ہوا تھا اتفاق سے میری ماں بھائی کے ہمراہ آ گئی، سانڈ ووسے میں تھی، ان کو بھی 2-4 سنا دیے تھے۔ والدہ نے میرے شوہر سے کہا تو میری لڑکی کو علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی، شوہر مجھے علیحدہ گھر لے دینے کو تیار نہ تھے۔ ماں مجھے اپنے ساتھ سیالکوٹ لے آئی۔ وقت گزرنے لگا، میں سمجھ رہی تھی کہ عادل کا جب غصہ ٹھنڈا ہوگا آ کر لے جائیں گے۔ انتظار میں 5 سال گزر گئے اور وہ نہ آئے، نہ انہوں نے طلاق دی اور نہ ہم نے مقدمہ کیا۔ سسر صاحب کہتے تھے جیسی بھی اپنی لڑکی لے کر گئے ہیں خود پہنچا جائے، اور میرے والدین کہتے تھے کہ ان کو چاہیے کہ خود لے جائیں، اور علیحدہ گھر کی شرط بھی میرے والدین کی تھی۔ بس یہی چکر چلتا رہا۔ بڑوں کے درمیان انا کا مسئلہ چل رہا تھا اور میں اس پر جی رہی تھی کہ کبھی بھی تقدیر کو مجھ پر رحم آ جائے گا اور یہ جھگڑا کسی انجام کو پہنچ جائے گا۔ شاید کبھی عادل کے دل میں میری محبت جاگے اور وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ نہ جانے ایک ایسا جدائی کا پل ہمارے بیچ آیا کہ جس کو نہ وہ پار کر سکے اور نہ میں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ بہو بیٹیاں کبھی اکیلے گھر سے قدم نہ نکلتی تھی، مگر اب میرے والدین نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے والد کے ایک کزن عرصہ سے دبئی میں رہائش پذیر تھے۔